بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج دو خبریں بہت اہم ہیں۔ پہلی خبر کا تعلق ہماری اکانومی کے ساتھ ہے اور وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو شرح سود ہے یعنی کہ انٹرسٹ ریٹ، اس میں مزید 1% کمی کر دیا اور اب یہ 13% سے کم ہو کے 12% پہ آ گئی ہے، اور اس کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ اکانومی آہستہ آہستہ مستحکم ہو رہی ہے۔ کیا واقعی اکانومی مستحکم ہو رہی ہے؟ یہ ایک سوال ہے، کیونکہ لوگ ابھی بھی بہت سے خدشات کا اظہار کرتے ہیں۔ اور دوسری اہم خبر یہ ہے کہ جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار انٹیریئر ہے، اس میں آج جو پیکا امینڈمنٹ ایکٹ 2025 ہے، بہت تیزی کے ساتھ اس کو منظور کر لیا گیا ہے، جس پہ کافی اعتراضات ہیں صحافتی تنظیموں کے، لیکن اس میٹنگ میں ان کو انوائٹ کیا گیا، اس کے باوجود ان کی بات جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں سنی گئی۔ اور اب وزیر قانون صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، اس تو کمیٹی کے جو چیئرمین صاحب ہیں ان کا تعلق اپوزیشن سے ہے، تو کمیٹی جو ہے اس نے بل منظور کر دیا، اب ہم کیا کریں؟ تو سینیٹر فیصل سلیم صاحب کا تعلق واقعی تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور جیسے ہی بل انہوں نے منظور کیا اس کے کچھ ہی دیر کے بعد ان کو ان کی پارٹی کی قیادت جو ہے اس نے ایک شو کاز نوٹس بھی جاری کر دیا جی کہ یہ آپ نے اتنی تیزی سے بل کیسے منظور کر لیا۔ تو اب بل وہاں سے منظور ہو گیا ہے اور اب ہر جگہ سے منظور ہو جائے گا، اور اس کے بعد کارروائی بھی شروع ہو جائے گی اس پہ فوری طور پہ۔ سوال یہ ہے کہ حکومت کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ یہ پیکا امینڈمنٹ ایکٹ 2025 منظور کروانے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ اور 8 فروری کو تحریک انصاف یوم سیاہ منا رہی ہے، سوابی میں جلسے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کیا معاملہ جو ہے وہ سوابی سے آگے بھی چلے گا؟ کہیں تحریک انصاف 8 فروری کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ تو نہیں کر رہی؟ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، وفاقی وزیر پیٹرولیم، سینیٹر اون عباس بپی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ مصدق ملک صاحب، سمپل سا سوال ہے، اتنی جلدی کیوں ہے پیکا ایکٹ 2025 منظور کروانے کی؟ تو ابھی آپ نے خود ہی کہا ہے کہ فیصل سلیم صاحب کو جلدی تھی، اور یہ بھی آپ نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی نے اس جلد بازی پہ ان کو شو کاز نوٹس دے دیا ہے، اور اگر تو وہ اس بات سے متفق پھر تو اس شو کاز کا کچھ نہیں ہوگا، اور اگر نہیں ہیں تو جس دن وہ کہہ رہے ہیں ہم احتجاج کریں گے اس سے پہلے فیصل سلیم صاحب چھوڑ چکے ہوں گے پارٹی، اور اگر نہیں چھوڑتے ان کو شو کاز نوٹس ایک دفعہ پہلے بھی جاری ہوا تھا، انہوں نے پارٹی پھر بھی نہیں چھوڑی۔ جی انہوں نے نہیں، وہ تو پارٹی کا بھی فیصلہ ہوتا ہے نا، مگر اگر پارٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ فیصل سلیم صاحب کو پارٹی ہی میں رہنا ہے، جو میں سمجھتا ہوں ان کے اہم رکن ہیں، تو پھر یعنی وہ کیا ہے کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ ارے بھائی، اگر آپ اس کو اپوز کر رہے ہیں تو اپوز کریں، اور اگر اپوز نہیں کر رہے ہیں، منظور کر رہے ہیں، تو پھر احتجاج کس چیز کا کر رہے ہیں؟ جی اون عباس بپی صاحب، جو آپ کی پارٹی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، اسد قیصر صاحب، وہ سارے جو ہیں انہوں نے تو اس کی مخالفت کی ہے۔ علی ظفر صاحب آپ کے پارلیمانی لیڈر ہیں، وہ بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن جو فیصل سلیم صاحب کا جو رویہ تھا اس کی وجہ سے پارٹی نے ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا۔ تو کیا وہ پارٹی کی پالیسی کے مطابق چل رہے تھے یا ان کو پتہ نہیں تھا؟ پہلے بھی ان کو ایک شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے، آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، پہلے تو اس میں سب سے جو سرپرائزنگ پیکیج ہے وہ یہ ہے کہ پیکا آرڈیننس کو انفارمیشن منسٹری نے بھیجا، انٹیریئر منسٹری نے بھیجا، یعنی کہ وہ قانون جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا یا فیک نیوز کے حوالے سے، اس کو انفارمیشن منسٹری نے بھیجی، انٹیریئر منسٹری بھیجی۔ سو اس کا اپنا ایک حیت جو ہے نا، وہ تو آلریڈی ایک بہت زیادہ فیک سی اور ڈوبیس سی ہے۔ لیکن آپ نے جو سوال پوچھا اتنی جلدی، آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے نیشنل اسمبلی سے پاس کروایا۔ ہمارے سینٹ میں جب لائے تو ایک عجیب سے انہوں نے کہا جی کمیٹی میں بھیج دیتے ہیں، سارے چلے جائیں۔ اور اس دن وہ جب ہم ان کے پاس جرنلسٹ کے پاس گئے تھے تو جرنلسٹ کو بھی یہ کہا گیا کہ جی آپ جائیں کمیٹی میں جا کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں۔ بلکہ میں جب کمیٹی کے لوگ اپنا جرنلسٹ کے پاس گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ عطا اللہ تارڑ صاحب جب ہمارے پاس آئے تو انہوں نے کہا آپ نے پڑھا ہے؟ تو وہ خود دیکھ رہے تھے، اس دن پہلی دفعہ عطا اللہ تارڑ صاحب نے خود اس بل کو پڑھا تھا۔ اب جہاں تک ہے فیصل سلیم صاحب کا اور انٹیریئر کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا تعلق، اس میں تھوڑا سا ریکارڈ کی درستی کر لوں۔ جب یہ انٹیریئر کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین شپ کا فیصلہ ہوا تھا تو اس وقت پارٹی کی طرف سے
سے فیصلہ نہیں کیا گیا تھا کہ ان کو یہ چیئرمین شپ دی جائے گی تھی. اس دن پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے تئیں ایک فیصلہ کر کے اچانک ہماری انفارمیشن کے بغیر ان کو چیئرمین بنا دیا, جس میں پارٹی میں بہت ساری پھر مشاورت ہوئی بھی سی, لیکن بعد میں چیزیں کیونکہ ڈفرینٹ اینگل پہ چلیں گی. آج جب انہوں نے اس کو چیئر کیا تو اس وقت وہ ایک اکیلے اس پہ رکن موجود تھے اور 9 ایسے اراکین تھے جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی سے بھی تھا, جنہوں نے فوری متفقہ طور پہ اس کو لا کو اپروو کرنے کی. تو ایک اکیلا چیئرمین اگر ووٹنگ کر بھی لیتا تو کیا کرتا, لیکن اس کے باوجود ہم نے پارٹی پالیسی کے مطابق ان کو شو کاز ایشو کیا, جس کا وہ جواب بھی دیں گے اور انشاءاللہ اس کو قوم کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے گا کہ اگر وہ ایک رکن بھی موجود تھے تو ان کو اسے ایبسٹین کرنا چاہیے تھا, بلکہ اپنی وائس کو ووکل کرنا چاہیے تھا. اور جو پارٹی کا سٹانس ہے وہ ساری دنیا کے سامنے, اگر آپ صرف 2-3 اس کی ریگولیشن ہی پڑھ لیتے, مطلب فیصل سلیم بھی پڑھ لیتے, اس کو بھی پتہ چل جاتا مطلب یہ کون سا قانون ہے جس میں اپیل کا حق سپریم کورٹ میں, یہ کون سا قانون ہے جس میں آپ نے 10-10 لاکھ کی سزائیں رکھنی ہے اور سورس ڈکلیئر کرنا پڑ جائے گا, وہ کون سا قانون ہے جس میں یوٹیوب, جس میں فیس بک, جس میں انسٹا اور ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی سے اپروول لینی پڑے گی. جیسے آپ پی ٹی اے سے موبائل لیتے ہیں اور پی ٹی اے کو پیسے بھر کے ٹیکس کر کے اپنا فون آن کراتے ہیں, آپ کو یوٹیوب چینل تب آن کرنا پڑے گا جب آپ ان سے اپروول لیں گے. اور اس کی اپروول کا بڑا سمپل ہے, ایز لانگ ایز کہ آپ اداروں کے حق میں بولیں گے, ایز لانگ آپ مصدق ملک صاحب کے حق میں بولیں گے تو ٹھیک ہے, اگر ان کے حق میں نہیں بولیں گے تو آپ کے چینل نہیں چل سکتے. ایسی اجلت میں ایسے بل جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں, آئی ایم شیور یہ زیادہ عرصہ سٹینڈ نہیں کرے گا اور کورٹس میں جس دن چیلنج ہوا انشاءاللہ اسی دن یہ نلیفائی ہو جائے گا. جی اچھا, آپ کو کورٹس سے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی امیدیں وابستہ ہیں, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت بھی اس کو پی کا امینڈمنٹ آرڈیننس کے ذریعے اس کو امپوز کرنے کی کوشش کی گئی تھی, صدارتی آرڈیننس کے ذریعے. اس وقت کی جو کیبنٹ تھی اس میں جب اس وقت کے لاء منسٹر فروغ نسیم صاحب اس کو لے کے آئے تھے تو اس کو کچھ منسٹرز نے اپوز کیا تھا. تو اس وقت بھی بہت سے میڈیا کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے قوانین جو ہیں وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی, اور ہم اس وقت سڑکوں پہ تھے, پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہم احتجاجی مظاہرے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب ہمارے پاس آ گئے اور انہوں نے آ کے ہمیں کیا کہا, ذرا سنیں. یقیناً میڈیا ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ جب پارٹیاں اپوزیشن میں ہوتی ہیں وہ پھر میڈیا کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, جب حکومت میں آتی ہیں تو ان کے پھر تیور بدل جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں حامد میر صاحب گواہی دیں گے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کے جو سربراہ ہیں وہ جب اپوزیشن میں تھے تو وہ کیا کہتے تھے, اور آج جو کچھ انہوں نے ان 3 سالوں میں میڈیا کے ساتھ کیا ہے, میرا نہیں خیال کہ 74 سال میں اس طرح کی چیرہ دستی میڈیا کے ساتھ کسی اور حکومت نے سوچی بھی ہوگی. کرنا تو دور کی بات ہے. میاں نواز شریف کی پوری آشیرواد کے ساتھ انہوں نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوں اور آپ کو ان کے بہاف پہ اور اپنے بہاف پہ ہم یقین دلائیں کہ انشاءاللہ اس جنگ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ شہباز شریف صاحب نے اس وقت میرا نام لے کے میری گواہی ڈلوائی تھی, اور یقیناً میں اس وقت اس قانون کی مخالفت کر رہا تھا, لیکن میں آج بھی اس قانون کی مخالفت کر رہا ہوں. اور آج افسوس اس بات کا ہے کہ آج شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, اور ان کے علاوہ ایک اور شخصیت جن کی پارٹی نے اس قانون کی حمایت کی ہے, وہ 2-3 سال پہلے جب ہمارے ساتھ احتجاجی مظاہروں میں آ کے بیٹھتے تھے تو وہ کیا فرما رہے تھے, ذرا ان کی بھی سن لیں. یہ ایک کالا قانون ہے. جب بھی کوئی آمر آتا ہے, جب بھی کوئی سلیکٹڈ آتا ہے تو وہ اپنا میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے, عوام کا آواز دبانے کے لیے کالا قانون لے کر آتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی پیکا کا قانون کو بھی نہیں مانتے ہیں, اور یہ قانون جو بننے والا ہے یہ آزادی صحافت پہ تو حملہ ہی حملہ ہے, یہ جمہوریت پہ ایک ڈاکہ ہے. اب سوال میرا مصدق ملک صاحب آپ سے یہ ہے کہ یہ پیکا کا قانون جو ہے یہ 2-3 سال پہلے کالا قانون تھا بقول شہباز شریف صاحب کے اور بقول بلاول صاحب کے. اب یہ قانون آپ کی حکومت لے کے آئی ہے تو کیا یہ سفید ہو چکا ہے؟ نہیں, ہم نے بڑا اچھا سوال پوچھا. ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فیصل سلیم صاحب کے حوالے سے نال کم ٹو دس کہ دیکھیں, فیصل سلیم صاحب جتنی دیر تک چاہتے اس پہ ڈیبیٹ کروا سکتے تھے, اور ان کا یہ پریروگیٹو تھا ایز اے چیئرمین کہ وہ صحافیوں کو بے شک 10 دن تک گفتگو کرواتے رہتے اس کو پاس کرنے سے پہلے, اور 50 صحافیوں کو کہتے کہ آپ اپنا نقطۂ نظر دیں. یہ ان کا پریروگیٹو تھا, یہ طاقت ہے ان کے پاس ایز چیئرمین.
اس وجہ سے یہ کہنا کہ وہ تو بیچارے اکیلے تھے، بھئی سارے صحافی بیٹھے ہوئے تھے، گئے ہوئے تھے، ان کی بات سنواتے، سنتے، چلاتے، آپ روز رپورٹ کرتے، پھر قانون پاس ہو جاتا۔ دیکھیں انہوں نے شہزاد اقبال کو، منیزہ جہانگیر کو، امیر عباس کو اور کچھ جو دیگر ہمارے دوست وہاں گئے تھے، ٹوٹل ان کو 5.5 منٹ دیے کہ جی آپ اس میں بات میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا، میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو۔ دوسری بات کہ یہ کہنا کہ وہ تو اکیلے تھے، اکیلے تو ہوتے نہیں، آپ ذرا اس کی نکالیں نا ممبرشپ۔ وہ اکیلے نہیں تھے، آپ ان کے ساتھ تھے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے دیگر رہنما جو وہاں پہ ممبر ہیں وہ کہاں تھے؟ اس وجہ سے یہ کہنا کہ آپ لوگ تھے اور وہ بیچارے اکیلے تھے، یہ عجیب سی بات ہے۔ لیکن یہ ایک چیز سمجھائے نا ہمیں کہ یہ جو فیک نیوز کو ختم کرنے کے لیے جو قانون لایا گیا ہے، یہ انفارمیشن منسٹری کی بجائے انٹیریئر منسٹری کے ذریعے کیوں ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ نے انفورسمنٹ کرنی ہے، کیونکہ ایف آئی اے جو ہے، کیونکہ یہ قوانین لاگو ہوتے ہیں ایف آئی اے کے ذریعے، اور اگر ایف آئی اے انٹیریئر کو رپورٹ کرتی ہے تو یہ وہاں سے بھی آ سکتا ہے اور یہاں سے بھی آ سکتا ہے، اگر آپ اس کو اس زاویے سے، مثلا کس زاویے سے دیکھیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے پریس ٹاک میں بھی یہ کہا تھا کہ دیکھیں، یہ بات تو آپ نے کہی کہ پی کا امینڈمنٹ جو آرڈیننس تھا وہ پی ٹی آئی لے کر آئی، اس سے پہلے بھی ایک پیکا کا قانون تھا جو ہم لے کر 2016 میں آپ کی حکومت نے منظور کروایا۔ میں نے خود کہا، میں نے خود ابھی آپ کو کہا۔ اس کے بعد اب پیکا امینڈمنٹ ایکٹ دوبارہ، تو کچھ چیز تو آپ کے سامنے آ رہی ہے اور پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کر رہی، تو آپ کے سامنے آ یہ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے آزادی رائے کا، اور یہ جو نئی تحریک چلی ہے فیک نیوز کا، اس درمیان فیک نیوز کیا ہے؟ فیک نیوز کا آپ کو معلوم ہے کہ کئی مرتبہ ایسی خبریں اشتعال انگیز شائع کی گئی ہیں جس کے نتیجے میں لوگ مرڈر ہو گئے ہیں، غلط، مگر کبھی ریلیجس رنگ دے کے، کبھی ایتھنک رنگ دے کے، کبھی لسانی رنگ لے کے کچھ ایسی خبریں فیک نیوز نکالی میں گئی آپ کو ایک مثال دکھاؤں فیک نیوز کیا ہوتی ہے؟ جی پلیز۔ ایک فیک نیوز کی مثال بتائے جی۔ کچھ عرصہ پہلے ایک منسٹر صاحب نے ایک دعویٰ کیا تھا جو ابھی تک سچا ثابت نہیں ہوا۔ آپ نے ایک مشہور زمانہ اور شہرۂ آفاق پریس کانفرنس کی تھی کہ تحریک انصاف پر پابندی لگنے والی ہے، وہ کیا بنا؟ پرنسپل ڈیسیجن ہے، پرنسپل ڈیسیجن۔ اس پہ کافی ہوم ورک ہو رہا ہے اور اصولی فیصلہ ہے۔ اصولی فیصلہ؟ ہاں، حتمی فیصلہ تب ہوگا جب تمام مشاورت مکمل کر لی جائے گی، لیگل ہوم ورک کے بعد جو ہے وہ اس حتمی فیصلے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تو وہ اصولی فیصلہ جو ہے اس کا اعلان کب ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حالات ایسے تھے جس میں مشاورت کی گئی اور جتنے قانونی لوگ ہمارے ساتھ تھے انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ بالکل بین لگنا چاہیے۔ اس وقت سے لے کے آج تک ہم بہت مختلف ٹیریٹری میں انٹر ہو چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ 2024 میں عطاء اللہ تارڑ صاحب کہہ رہے تھے اصولی فیصلہ ہو گیا، تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے گی۔ جب 2025 میں نے ان کو یاد دلایا کہ آپ نے یہ کہا تھا، انہوں نے کہا حالات بدل گئے ہیں، تو یہ فیک نیوز تو نہیں تھی۔ دیکھیے، یہ اگر آپ اس کو فیک نیوز کے زاویے سے دیکھنا چاہیں تو جب ایک منسٹر حکومت کا ترجمان کہتا ہے اصولی فیصلہ ہو گیا، تحریک انصاف پہ پابندی لگے گی، اگر ایک وزیر جو ہیں اس وقت کوئی فیصلہ جو حکومت کا یا سیاسی جماعت کا فیصلہ لے کر آپ کے سامنے آتے ہیں شام کو، اس کے بعد جب وہ اس کو قانونی طور پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر نہیں کر پاتے، یا درمیان میں آپ کو تمام مشاورت کے بعد ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر پائیں گے یا آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، تو آپ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ جن چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، یا آپ کی صحافی کچھ دوست ہیں، خواتین ہیں، جن کے متعلق ایسی لغویات بولی گئیں کہ ایک ان نے مجھے دکھایا کہ دیکھیے، اور آپ کو بھی شاید دکھایا ہو، آپ کے جو دوست ہیں انہوں نے، کہ یہ میرا 7ویں 8ویں جماعت کا بچہ، اس کے کلاس فیلو نے یہ کہا ہے کہ تمہاری اماں ایسی ہے، جو خبریں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ ایک گھر میں ماں ہے، اس کے ساتھ 10 سال کا بچہ ہے جس کو اس کے دوست دکھا رہے ہیں کہ تمہاری اماں۔ لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ صحافیوں کو یا عام پاکستانیوں کو تحفظ دینے کے لیے یہ قانون نہیں لایا گیا، یہ کچھ بہت طاقتور لوگوں کے لیے لایا گیا۔ میں ایسا نہیں کہہ رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، چاہے خواتین کے حوالے سے ہوں، چاہے مذہبی جنون پسندی یا اشتعال انگیزی کے حوالے سے ہوں جس میں کئی لوگ قتل بھی ہوئے ہیں، یا لسانیت کے حوالے سے ہوں، یا ایسی چیزیں جس سے صوبائیت پھیلے اور ملک میں فریکچر، فالٹ لائنز پیدا ہوں، ان کو ہم نے ٹائٹریٹ کرنا ہے حق آزادی اظہار سے، اور اس کا ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے۔ تو مجھے آج بڑی امید تھی کہ فیصل سلیم صاحب
اس پہ ڈیبیٹ ایک کروا کے اچھی اور اس کو سامنے لائیں گے. اب آپ ہی کہہ رہے ہیں, میں تو آج میٹنگ میں موجود نہیں تھا کیونکہ میں اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں, کہ کوئی ڈیبیٹ ویبیٹ نہیں ہوئی. تو مجھے تو آج بڑی, بلکہ فیصل سلیم صاحب نے کہا میں خود فیک نیوز کا ایک وکٹم ہوں. جی تو پھر تو ان کو کچھ نہ کچھ اس گفتگو کو آگے تھوڑا بہت تو ذرا بڑھانا اب چاہیے. اون عباس صاحب سے ذرا بات کر. جی اون عباس صاحب, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میر صاحب, پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو آپ نے آج ایک آئینہ دکھایا ملک صاحب کو اور ان تمام جماعتوں کو, بلال بھٹو زرداری صاحب کا اور شہباز شریف کا بیان سنا کے کم از کم قوم کو یہ یاد تو رہے گا کہ کل یہ لوگ کیا کہتے ہیں اور آج ان کی اسٹیٹمنٹ کہاں ہے. جہاں تک ہماری بات ہے, اگر ہم نے اس وقت کی پی کا آرڈیننس لائے تھے تو آپ لوگوں کی پریشر کی وجہ سے یا ایک منطق کی وجہ سے ہم اس نے اس وقت اپروو نہیں کیا تھا, آلدو ہم اپروو کرا سکتے ہیں. جہاں تک اس لا, ایک منٹ میں ذرا تھوڑا سا آپ کو ریمائنڈ کروا دوں, آرڈیننس تو آ گیا تھا. میں ریمائنڈ کروا دوں کہ جب آرڈیننس امپوز کر دیا گیا تو میرے سمیت کچھ صحافتی تنظیمیں جو ہیں انہوں نے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. فوری طور پہ اس کی 2-3 شکیں جسٹس اطہر من اللہ نے سسپینڈ کر دیں اور اس کے بعد پورے کا پورا آرڈیننس ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا. لیکن اب ہمیں ایسی کوئی امید نہیں ہے. نہیں, مگر ساتھ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات ہم نے سن لی, ایسا نہیں ہوا تھا. آرڈیننس امپوز ہوا تھا, میرے دوست فواد چودھری صاحب اسے لے کر چلے تھے آپ لوگوں کے پاس حاضر, اور انہوں نے آپ کو تمام. اچھا ذرا جی بپی صاحب, میں صرف ایک بات مکمل کر لوں سر, صرف ایک بات کر دوں کہ آپ نے کہا یہ اس آرڈیننس, جیسے ملک صاحب نے کہا نا کہ اس پیکا کا مقصد عوام یا مذہب سے, آپ اس آرڈیننس یہ جو پیکا قانون ہے اس کا جو پوری ایگزیکیوشن ہے کسی مذہبی رہنما پہ کر کے تو دیکھیں, لگ پتہ جائے گا. اس سے پہلے کیا جو کوئی قانون ایگزسٹ نہیں کرتا, کیا اس سے پہلے ایف آئی میں سائبر کرائم نہیں ہے؟ یہ قانون کا نہ مذہب سے کوئی تعلق ہے, نہ کسی خاتون کے, نہ خواتین کی عزت سے تعلق ہے. اس کا ڈائریکٹ تعلق یا ہم سے ہے میر صاحب یا آپ سے ہے, یا اس کے رگڑے میں آپ لوگ آئیں گے جن کو اپنے سورس بھی بتانے پڑیں گے اور کسی بھی نیوز کے اوپر آپ کو اٹھا لیا جائے گا اور اس کے بعد 3 سال یا 10 سال جو بھی جرمانہ کیا اور پھر سپریم کورٹ میں رولتے پھریں گے, یا ہم جیسے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا عام ورکروں کے, تم نے سوشل میڈیا پہ کیوں لگایا. اور اس کی یاد آپ نے خود ہی اس نے نشاندہی کر گی. اس کا مقصد کسی نہ کسی ایسے سسٹم کو سیکیور کرنا ہے, اور اس کی نشاندہی یہ ہے کہ اس وقت فروغ نسیم صاحب لے کے آئے تھے, آج محسن نقوی صاحب کی منسٹری میں سے آ گیا. تو اوبیسلی یہ ایسا پروٹیکٹیو نظام ہے. جہاں تک ملک صاحب نے کہا نا کہ جی وہاں پہ فیصل سلیم صاحب کے ساتھ اور بھی تھے, میں تھوڑا پھر کلیئر کر دوں. ٹوٹل یہاں کے 12 اراکین ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی میں, اس میں فیصل سلیم واحد ہے جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, جو کہ آج موجود تھے. دوسرا ایک اور ممبر ہے سیف اللہ آبرو صاحب, اتفاقاً وہ موجود نہیں تھے. سو 9 یا 8 اٹینڈیز ٹوٹل سینٹ میں جو موجود تھے اسٹینڈنگ کمیٹی میں, ان سب کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون سے تھا. ہمارا کوئی اور نمائندہ موجود نہیں تھا جو وہاں پہ ڈیفینڈ کرتا. اور اگر میں ملک صاحب کی بات کو مان بھی لوں کہ چلیں جی ڈیبیٹ کرا لیتے 5 گھنٹے, 5 گھنٹے ڈیبیٹ کرانے کے بعد ہونا تو وہی تھا جو کچھ آپ نیشنل اسمبلی میں کر چکے. قانون تو آپ لا چکے تھے, اپروو تو آپ نے کرانا تھا. کیا ہماری ڈیبیٹ یا فیصل سلیم کی ڈیبیٹ سے آپ کا ذہن تبدیل ہو جاتا یا آپ پیچھے ریورس کر جاتے؟ سو یہ باتیں صرف لوگوں کو بیوقوف تو بنا سکتی ہیں, لیکن اینڈ ٹائم پہ ایوری بڈی نوز کہ اس کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بات اپروو کرانی تھی, جس نے اپروو کرانی تھی اس کا عوام کی فلاح سے کوئی تعلق نہیں. کسی کی ساکھ سے تعلق ہو سکتا ہے, کسی پہ بات کرنے سے روکا جا سکتا ہے. اس کی وجہ ایک اور بھی ہے. ویسے میر صاحب اس وقت پاکستان میں 4 کروڑ سے زیادہ لوگ سوشل میڈیا پہ, جس کو کوئی ادارہ کنٹرول نہیں کر پا رہا, جو کہ ایک ایسا ہاتھی ہے جس کو سمجھ لیتے ہیں آؤٹ آف کنٹرول ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں یہ پی کا قانون بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. آپ اس جیسے لاکھوں قانون لے کے آئے, آپ پاکستان میں لوگوں کی آواز کو بند نہیں کر سکتے, آپ لوگوں کی سوچ کو بند نہیں کر سکتے, جو اپنے طور پہ سوچتی ہے, جو کسی کے زیر اثر نہیں ہے, جو کہ شاید سسٹم کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. اصل مقصد اس سسٹم کو سیف گارڈ کرنا تھا جس کے لیے قانون لائے گا. ادروائز عوام سے, مذہب سے, خواتین کی بالادستی, کسی سے کوئی تعلق نہیں. اٹس آل اے فیک اسکرین سر. اچھا ملک صاحب, صاف نظر آ رہا ہے کہ جو ریاست کا سسٹم ہے وہ اب اس نئے پیکا امینڈمنٹ ایکٹ کو ایک ڈنڈے کے طور پہ استعمال کرے گا, اور ڈنڈا ہاتھ میں اٹھا کے کہے گا کہ ہمارا احترام کرو, خبردار ہمارے بارے میں تم نے ایک لفظ بھی نکالا یا کہیں پہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا. تو کیا ڈنڈے کے زور سے ریاست کا سسٹم اپنا احترام کروانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو مجھے بڑی عجیب سی بات لگی کہ جب پیکا امینڈمنٹ آرڈیننس آیا, جب پی ٹی آئی لے کر آئی, تو تب تو وہ خواتین کے احترام کے لیے تھا, اور اس وقت تو وہ ریلیجس کنٹینمنٹ کے لیے تھا, اس وقت تو وہ فیک نیوز کے خلاف تھا. لیکن اب جو پیکا امینڈمنٹ ایکٹ آ رہا ہے اس سے خواتین کا کوئی تعلق نہیں, کیونکہ خواتین سے تو صرف میرے بھائی کا تعلق ہے.
اور جو اشتعال انگیزی کے خلاف جذبہ ہے وہ تو صرف ان کا ہے، کسی اور کا تو ہو نہیں سکتا، اور جو ان کی فیک نیوز ہے وہ تھوڑی ہے فیک نیوز تو وہ ہے جو صرف ہماری ہے فیک نیوز، اور اگر ہمارے بندے پکڑے جائیں تو وہ بندے تھوڑی ہیں، یا ہماری خواتین پکڑی جائیں تو وہ خواتین تھوڑی ہیں، خواتین تو صرف عزت دار جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہیں اور لیڈران بھی ان کے ہیں۔ اس وجہ سے یہ جو تھوڑی سی ہپوکریسی ہے وہ عجیب سی سمجھ آتی ہے۔ ایک بڑی اچھی بات میں ایک سیکنڈ دیکھیے، ایک میں اور بات کلیئر کر دوں کہ مذہبی رہنما کو پکڑنا، مذہبی رہنما اور مذہبی اشتعال انگیزی میں فرق ہے، اور آپ جو خواتین کے متعلق جن جرنلسٹ کی میں بات کر رہا ہوں، آپ ذرا دیکھ لیجئے گا، اپنی ٹیم کو کہیے گا کہ وہ دیکھیں کس اکاؤنٹ سے ان کی تذلیل کی جا رہی تھی، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کے خلاف نہیں ہے قانون ان کو بچانے کے لیے، کیونکہ ان پہ حملہ آور جن اکاؤنٹ سے ہو رہے تھے وہ دیکھیں تو صحیح کس کے اکاؤنٹ ہیں، تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ کون حملے کر رہا تھا۔ تو آپ کیسے کہیں گے کہ یہ خواتین کو پروٹیکشن کرنے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اچھا، لیکن جو بیلنس جس کی آپ بات کریں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، قانون کے اندر ضرور ایک بیلنس ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے ہاں جو بھی آپ قانون بنائیں وہ اصل میں استعمال ہو جاتا ہے سیاست کی نظر ہو جاتا ہے اور سیاسی وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، اور قطعاً ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے میں یہ کہہ رہا تھا جو آج میں نے آپ کو بات کہی تھی، انسنسیئرلی نہیں کی تھی، کہ آپ 2-4-5 گھنٹے جو جرنلسٹ آئے ہیں ان سے بات کرواتے۔ اچھا، اب ذرا سنیں کہ اور نواز صاحب برا نہ منائیے گا، لیکن جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت جو موقف اختیار کیا جاتا تھا پیکا آرڈیننس کی حمایت میں، جو دلائل دیے جاتے تھے ان کو، اور آج جو دلائل دیے جا رہے ہیں ان کو سنیں ذرا، آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ سنیں جی، اس وقت کے وزیر قانون صاحب کیا کہتے تھے۔ پیکا میں جو آرڈیننس آیا ہے وہ اس آرڈیننس سے جو سزا ہے 3 سال سے 5 سال ہے، اس کا کمپلیننٹ جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، پبلک ایٹ لارج بھی ہو سکتی ہے۔ یہ فیک نیوز کا قلعہ کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کی مشاورت ہوئی فواد چودھری سے، مجھ سے، اٹارنی جنرل صاحب سے، شیخ رشید صاحب سے، اور پھر یہ پیکا کا جو یہ اسٹیچوٹ ہے، یہ امینڈمنٹ ہے، یہ ہے، یہ اب اوفینس جو ہے وہ بیلیبل نہیں ہوگا، وہ نان بیلیبل ہوگا۔ تو جناب، تحریک انصاف کی حکومت بھی کہتی تھی کہ یہ اوفینس بیلیبل نہیں ہوگا، نان بیلیبل ہوگا، انہوں نے بھی کہا جی ہم نے فیک نیوز ختم کرنی ہے، آج کی حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے۔ چہرے بدل گئے، کردار بدل گئے، لیکن سوچ وہی ہے، اور سوچ جو ہے اس کا منبع کیا ہے، اب یہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ منبع جو ہے وہ چینج نہیں ہوا، لیکن چہرے بدل گئے ہیں۔ جو کچھ فروغ نسیم صاحب کہتے تھے وہی کچھ آج کے جو حکومت کے ذمہ دار ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اور فروغ نسیم صاحب کا تعلق تھا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے، اب اس وقت وہ تحریک انصاف کی اتحادی تھی، آج وہ مسلم لیگ نون کی اتحادی ہے، اور یہی ہے ہمارا اصل مسئلہ۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ تحریک انصاف 8 فروری کو سوابی میں جو ایک جلسہ کر رہی ہے تو جلسے کے بعد کیا کرے گی۔ بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب، انہوں نے خیبر پختونخوا کی جو صوبائی قیادت ہے پارٹی کی وہ جنید اکبر صاحب کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد 8 فروری کو سوابی میں ایک جلسے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ تو اور نواز بپی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ جو 8 فروری کو یوم سیاہ منایا جائے گا وہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیا صرف ایک ہی جلسہ ہوگا سوابی میں، اور اگر جلسہ ہوگا سوابی میں تو کیا اس کے بعد اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ بھی ہوگا؟ میر صاحب، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ 8 فروری 2024 کو جو کچھ پاکستان میں ہوا، شاید دنیا کی تاریخ میں اس سے بڑا ڈاکہ شاید جمہوریت پہ کہیں نہیں ڈالا گیا۔ جس طریقے سے الیکشن سے پری الیکشن ایک ہم پہ اوپر ایک ظلم کیے گئے، نشانات لے لیے گئے، اور اس وقت کی عدلیہ نے جس طریقے ہم پہ وار کیے، اور پھر الیکشن سے 5 دن پہلے خان صاحب کو تقریباً 20 سال کی سزائیں دے دی گئی۔ لیکن 8 فروری کی رات کو جب 10-11 بجے چیف الیکشن کمشنر، جو کہ شکر اب ریٹائر ہو گیا، پتہ نہیں کب تک جائے گا، یہ رات کو 10 بجے غائب ہوتے ہیں اور رات کو 1:30
2 بجے کہیں سے چکر لگا کے آتے ہیں اور اس کے بعد اگلے 2 دن کے اندر جس طریقے سے 10,000 ووٹوں کو 1,10,000 کیا جاتا ہے اور 1,10,000 کو 11,000 کیا جاتا ہے، اس طرح کی شاید مثال ڈھونڈنا بہت مشکل ہوگا. سو اگر ہم اس 8 فروری 2025 کو دنیا کو باور نہیں کراتے کہ پاکستان میں 1 سال پہلے الیکشن نہیں ہوا تھا، سلیکشن ہوا تھا، اور ایسا ریاست نے ایسا نظام نافذ کر دیا پاکستان کے اوپر ایسے لوگوں کا جس کی کوئی مثال بھی نہیں، جس کی کوئی گراؤنڈ ویلیو نہیں، جس کی کوئی پولیٹیکل فیس نہیں تھا. سو یہ سمبولکلی اس کو پروٹیسٹ کرنا، اس پہ حیت کے حوالے سے لوگوں کو اویئر کرنا، انٹرنیشنل میڈیا خاص اویئر کرنا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بیکاز یہ اس وقت جو فیس بنا رہے ہیں کہ جی پاکستان میں جمہوری، پاکستان جمہوری تو ہے ہی نہیں، پاکستان میں ایک نظام نافذ کیا گیا ہے جس پہ ایسے لوگ بٹھا دیے. سو ہم ثوابی میں جلسہ بھی کریں گے جو کہ اوبیسلی KPK کے دوستوں نے کرنا ہے. جو ہم پنجاب کے لوگ ہیں وہ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے، ہم اپنے اپنے جگہوں پہ اپنے شہروں میں احتجاج کریں گے، اور اس کے بعد جس وقت پارٹی سمجھے گی، اگر مذاکرات کا عمل تو شاید ویسے تعطل کا شکار ہو گیا، جس وقت پارٹی سمجھے گی ہم پروٹیسٹ کو پھر اس اگلے لائمل تک لے کے جائیں گے. لیکن وہ ڈی چوک ہے یا اسلام آباد ہے، وہ میں کوئی اس طرح کی کوئی چیز آپ کوئی پریڈکٹ نہیں کر رہا. بٹ یقیناً جب مذاکرات نہیں ہوں گے تو احتجاج ہمارا رائٹ ہے، ہم احتجاج ہی کر سکتے ہیں. ہم ایک پارٹی ایک گراؤنڈ کی پارٹی ہے تو ہمارے پاس یہ رائٹ ہے، وہ کوئی نہیں لے کے جا سکتا. لیکن یس 8 فروری ایک بہت بڑا دن ہے اور پوری پاکستان تحریک انصاف اکراس دا بورڈ ایک بہت بڑا پروٹیسٹ کرے گی تاکہ دنیا کو باور کرائیں آخر کن لوگوں کے ساتھ ہمارا پالا پڑا ہوا ہے. جی اچھا سینیٹر مصدق ملک صاحب، اب اون عباس بپی صاحب کہہ رہے ہیں جی 8 فروری کو پاکستان میں بہت دھاندلی ہوئی ہے. کیا یہ جو نیا پیکا امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس کے تحت فیک نیوز پھیلانے کے الزام میں ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تاریخی طور پہ دیکھیں، میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ان کے خلاف ہو تو میرے خلاف بھی ہو جائے، تو میں یہ کہوں گا کہ 2018 کا آپ الیکشن دیکھ لیں اور اس کے اندر جو RTS کا رول تھا اسے دیکھ لیں. اب آپ یہ کہیں جیسا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہماری خواتین اور آپ کی خواتین یہ کو برابر تھوڑی ہیں، خواتین تو صرف ہماری ہیں، آپ کی کیا خواتین ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں خواتین کے خلاف یہ کارروائی ہو رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں. بالکل اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں RTS بیٹھ جانا یا اس سے پہلے وہ جنرل پاشا صاحب کا وہ کوئی الیکشن سے پہلے کو تشکیل دینا کچھ جماعتوں کو وغیرہ وغیرہ، وہ کوئی تھوڑی ریگنگ ہے. ریگنگ تو وہ ہے جو PMLN نے کی ہے، ہماری کون سی ریگنگ ہے؟ ہم تو 2018 کے الیکشن جیت کر آئی. یعنی یہ سلیکٹڈ کا نام تو عمران خان صاحب کو دیا گیا تھا، آپ کو یاد ہے، اور بڑی دیر گردش کرتا رہا اس الیکشن سے پہلے. لیکن وہ نام تھوڑی نام ہے، نام تو صرف وہ ہے جو بپی صاحب لیں گے. میرے دوست ہیں، میں اس وجہ سے ان کا نام لے رہا ہوں، ورنہ میرا مقصد پارٹی نہیں. لیکن آپ فیک نیوز پھیلانے کے الزام میں کارروائی کریں گے؟ مجھے بھی تو اب پکڑ سکتے ہیں نا آپ یہ RTS والی بات کرنے کے الزام. وہ تو پرانی ہے نا جی، میں نے اسی لیے برابر کر دی ہے تاکہ اگر میرا بھائی پکڑا جائے تو میں بھی پکڑا جاؤں. ٹھیک، میں بات یہ I appreciate your spirit. جی ویری کائنڈ سے. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی الیکشن غیر متنازع نہیں ہوتا. ابھی بھی جو گفتگو چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ یار ہم بیٹھ جاتے ہیں اور آنے والے وقت کے لیے ایک طریقہ کار طے کر لیتے ہیں کہ کوئی الیکشن ہو تو جس طرح باقی دنیا میں لوگ مبارکباد رات کو 8-10 بجے دے دیتے ہیں، تو ہمارے ہاں کبھی RTS بیٹھ جاتا ہے، کبھی آپ ہم پہ الزام لگا دیتے ہیں فارم 47 کا، ہم آپ پہ لگا دیتے ہیں RTS کا. تو اس کو کہیں رک جانا چاہیے، اور یہ روکنے کا طریقہ کار صرف ہم ہی لوگ طے کر سکتے ہیں. آپ بھی کر سکتے تھے، آپ کو دعوت دی تھی کہ آ کے حکومت بنا لیں. اگر اس وقت آپ حکومت بنا لیتے، پیپلز پارٹی آپ کو سپورٹ کر رہی تھی، تو یہ لیڈرشپ آپ کے پاس ہوتی اور آپ ہمیں کہتے کہ آئیے بیٹھ جائیے. اور ہم تو خود آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ حکومت بنا لیں. آپ کو شک ہے الیکشن پہ، ہمارے بھی، آپ جاوید لطیف صاحب کے ساتھ آپ نے کئی پروگرام کیے ہیں، انہوں نے بھی اعتراض کیا الیکشن پہ. اور بھی ہمارے GT روڈ پہ پوری بیلٹ جو تھی ہماری جب الٹی ہے تو ہمارے بہت سے لوگوں نے اعتراض کیے. تو اس کا ایک طریقہ کار تھا، آپ یا تو لیڈرشپ رول لے لیتے اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے، یا اگر آپ نے ہمیں کہا حکومت بناؤ تاکہ ملک بحران میں نہ جائے، ہم نے حکومت بنائی تو اب آپ آ کے بیٹھ جائیے تاکہ کوئی طریقہ کار طے ہو جائے. لیکن وہ بچوں کی طرف، بچپن میں نہیں بچے ہوتے جو باری لے کے بھاگ جاتے ہیں، وہ وکٹیں اٹھا کے تو دوڑ لگا دیتے ہیں اپنی بیٹنگ کرنے کے بعد کہ آئی پلے اور نو پلے. تو یہ جو رویہ ہے، لیکن مذاکرات شروع ہوئے، لیکن اس کے بعد جو مذاکراتی کمیٹی کے ایک اہم رکن ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، ان کے گھر میں گھس کے چھاپا مارا اور توڑ پھوڑ کی گئی، تو اس کے بعد کیا مذاکرات ہوتے ہیں؟ دیکھیے میں ان چیزوں کو تو آپ مجھ سے تو آپ کو سپورٹ نہیں ملے گی کہ کسی کے گھر چھاپا مارا جائے یا کسی کے ساتھ گھر توڑ پھوڑ کی جائے، یہ تو میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں. لیکن جب تک رویہ یہ رہے، پہلے 6 مہینے کیمپین یہ چلتی رہے کہ پہلے خان صاحب کو چھوڑیں تو مذاکرات ہوں گے، پھر کیمپین یہ چلے کہ خان صاحب کو چھوڑ رہے تھے وہ مانے نہیں،
پھر کیمپین جب سزا ہو جائے تو وہ بات ہی ختم ہو جائے, جو باقی رہنماؤں کو چھوڑنا تھا وہ مقدمہ ہی ختم ہو جائے. جیسے خان صاحب کو سزا ہوئی تو اس کے بعد کوئی ذکر نہیں ہے کہ کس کو چھوڑنا ہے کس کو پکڑنا ہے, نہ الیکشن کا ذکر کر رہے ہیں نہ کوئی طریقہ کار کا ذکر کر رہے ہیں. آج عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی مدت ختم ہو گئی ہے, اس کو فارغ کریں, اس کی جگہ کوئی اور بندہ لے کے آئیں, کیوں نہیں لا رہے؟ نہیں, یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے, اس پہ بات ہو سکتی ہے, بات ہونی بھی چاہیے. نہیں, جب اس کی مدت ہی ختم ہو گئی ہے تو میں آپ سے کوئی اختلاف تھوڑی کر رہا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مذاکرات جن میں ہر چیز پہ بات ہونی تھی, وہ جب تک خان صاحب سے بات شروع ہوتی ہے خان صاحب پہ ختم ہو جاتی ہے. کبھی کہتے ہیں خان کو چھوڑ دو, وہ آپ نے وہ کیمپین دیکھی تھی نا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, اور پھر آپ نے وہ بھی دیکھا تھا جو انہوں نے جا کے وہ ڈیوڈ فینٹن کو ہائر کر لیا تھا ملینز آف ڈالرز دے کے پاکستان کے خلاف کیمپین کرنے کو امریکہ میں. یہ وہ شخص ہے جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف 30 سال سے تحریک چلا رہا ہے, یہ ان کا کنسلٹنٹ ہے, ان کا لابسٹ ہے وہاں پر. اور محسن نقوی آپ کا وزیر داخلہ ہے. جی, تو وہ کوئی, اور گارڈین نے کیا لکھا ان کے بارے میں نے نہیں پڑھا, انہوں نے ایک اینٹی چائنا گروپ کے ساتھ میٹنگ کی, انہوں نے اس کی تردید کی ہے. جی, لیکن گارڈین نے خبر ایسی تو نہیں چھاپ دی. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر کسی جگہ پہ گئے ہیں اور وہاں پہ کوئی بینٹ ایسا ہے, انہوں نے تو تردید کر دی ہے, تو یہ بھی کوئی لابسٹ ہائر کرنے کے مترادف تو نہیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہو. اور یہ جو خط لکھا ہے, نہیں چلیے ایک منٹ ٹھہر جائیے, اب بات کری چلی گئی ہے, تو جو ریزولوشن انہوں نے پاس کروائی وہاں پہ کانگریس میں وہ حکومت کے خلاف تھی, وہ تو پاکستان کے خلاف تھی. جو خط لکھوائے انہوں نے امریکہ میں ملینز آف ڈالرز خرچ کے, وہ تو پاکستان کے خلاف تھے. یہ جو آئی ایم ایف کے خلاف کا جب معاہدہ ہو رہا تھا تو انہوں نے اپنے وزراء جو تھے معیشت کے ان کو کہا کہ خط لکھ ڈالو تاکہ پاکستان بینکرپٹ ہو جائے. یہ تو پاکستان کے خلاف. ایک بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد میں نے ایک اور بھی بات کرنی ہے, کیونکہ دونوں مہمانوں کا تعلق سینٹ سے ہے, اور چیئرمین سینٹ جو ہیں رضا گیلانی صاحب, انہوں نے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈر بار بار جاری کیے ہیں, ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, اور اب چیئرمین سینٹ نے اعلان کیا ہے کہ جب تک عمل درآمد نہیں ہوتا میرے پروڈکشن آرڈر پہ, میں ہاؤس میں نہیں آؤں گا. وقفے کے بعد اس ایشو پہ بھی بات کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. اب جب ہم یہ بات حکومت کے نمائندوں سے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو وہ بھی خواجہ سعد رفیق کا پروڈکشن آرڈر جاری ہوتا تھا, عمل درآمد نہیں کرتے تھے. رانا ثناءاللہ کا پروڈکشن آرڈر ہوتا تھا, وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے تھے. تو جناب اب کیوں ہو؟ تو لیکن جو چیئرمین سینٹ ہے یوسف رضا گیلانی صاحب وہ کہہ رہے ہیں تو پھر میں تو ہاؤس میں نہیں آؤں گا. اون عباس بپی صاحب, یہ اب ٹٹ فار ٹیٹ کا سلسلہ چل رہا ہے, تو کیا آپ انفرادی طور پہ ذاتی حیثیت میں یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ جو غلطیاں آپ کی حکومت نے کی ہیں وہ اب رپیٹ کر رہی ہے موجودہ حکومت, تو آئندہ اگر آپ کو حکومت ملتی ہے تو آپ یہ کام نہیں کیا کریں گے؟ پھر صاحب مجھے صرف 2 منٹ دیجیے گا تاکہ میں آپ کو نا پورا کلیئرٹی سمجھاؤں. آپ نے کہا نا وہ اس وقت کہ فروغ نسیم صاحب نے پریس کانفرنس کی اور پیکا کے حوالے سے بات کی تھی. یاد رکھیے گا اس طرح کے جو قوانین ہیں ان کے خاص مقاصد ہیں اور اس کی ایک حیت ہوتی ہے. فروغ نسیم سے لے کے محسن نقوی تک کا سفر, جب یہ پیکا آرڈیننس سفر کرے گا تو سب کو اندازہ ہے اس قانون کی کیا حیت ہوگی. آج ان کا کندھا استعمال کر کے وہ بندوق چلائی جا رہی جس کے دہانے پہ ہم ہیں. کل کو ہمارا کندھا استعمال کیا تھا, اس وقت یقیناً یہ دہانے پہ تھے. ہم نے تو چلو پہلی دفعہ غلطی کی تھی, یہ تو 1990 کی دہائی سے یہ غلطی کرتے آ رہے ہیں, ابھی تک سبق نہیں سیکھے. اور یہی بات پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے کہ میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمیں جاری کرنے جائی تھے جو سسٹم ہمیں اجازت نہیں دے رہا تھا, یقیناً وہی ان کو اجازت نہیں دے رہا. جہاں تک آپ نے گیلانی صاحب کی بات کی تو اس سے پہلے مرزا آفریدی نے بھی یہ پروڈکشن آرڈر جاری کیا تھا جب وہ ڈپٹی چیئرمین مارے تھے. اس وقت پنجاب حکومت نے ماننے سے انکار کر دیا. اس دفعہ گیلانی صاحب نے 2 ہفتے پہلے جاری کیا کہ جی اعجاز چودھری کو پیش کریں. اسلام آباد سے پولیس پنجاب وہاں کوٹ لکھپت جیل گئے ان کو لینے کے لیے. سارا دن انتظار کے بعد پنجاب میں ایک آئی جی پریزنس پنجاب کہتا ہے یا ہوم سیکرٹری کہتا ہے کیونکہ پنجاب کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے اسے اعجاز چودھری کو نہیں بھیجا جا سکتا. اب ساری دنیا کو پتا ہے کہ کون سی سیکیورٹی سچویشن, یہ انا کی جنگ ہے, نہیں بھیجا. اس دن شبلی فراز صاحب پھر گیلانی صاحب کے پاس ریکویسٹ لے کے گئے کہ سر وہ ایک آنریبل ممبر ہے, پچھلے 1.5 سال سے جیل میں ہے, بہت متعدد دفعہ آپ نے پروڈکشن آرڈر کا اور پنجاب گورنمنٹ اس کو اوبے نہیں کر رہی. تو انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی کہ دیکھیں جی میں نے ابھی تک یہ ہاؤس چیئر نہیں کیا اور جب تک اعجاز چودھری صاحب نہیں آتے میں اس وقت سینٹ کے کسی سیشن
اپوزیشن کی صدارت نہیں کروں گا. اس بات کو آج تقریباً 10 دن ہو چکے ہیں. اس وقت جو ڈپٹی چیئرمین ہے وہ سینٹ کے اس پورے ہاؤس کو جو ہے نا وہ چیئر کرتے ہیں. گیلانی صاحب ابھی تک نہیں آئے اور مجھے اتنی خوشی ہے کہ اس وقت ہم چیئرمین سینٹ کے پیچھے کھڑے ہیں کیونکہ ایک آئینی عہدہ ہے, کسی گورنمنٹ کا نہیں ہے. اگر ہم نے اس کی ریٹ کو بحال رکھنا ہے, اس کی عزت کروانی, اس کو گریس رکھنا ہے, تو آج اپوزیشن نے ہر بندے کو اس کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا. اور جب تک اعجاز چوہدری صاحب نہیں آئیں گے, گیلانی صاحب کی یہ کمٹمنٹ کہ جی میں اس چیئر نہیں کروں گا, یہ ہمارے لیے بہت, یقین کرے, بہت زیادہ اس کو کہتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور انشاءاللہ اعجاز چوہدری صاحب ضرور آئیں گے اور ان کا آئینی حق ہے, یہ کسی کا احسان نہیں ہے. اس وقت ہم جو ہے نا چیئرمین سینٹ کی سینیٹر مصدق ملک صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ بھی یوسف رضا گیلانی صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میرا خیال ہے جی اس کا یہ جو انہوں نے مجھے اس کی تفصیلات نہیں معلوم تھی, اس سارے کیس کی ابھی بھی نہیں معلوم, لیکن یقینی طور پہ جیسے بپی صاحب کہہ رہے ہیں آپ, لیکن بپی صاحب نے آپ کو بتایا کہ آئی جی پریزن پنجاب نے کہا ہے کہ پنجاب کے صوبے میں امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے, لہٰذا ایک قیدی کو ہم لاہور سے اسلام آباد نہیں لے کے جا سکتے, راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں, میرے خیال میں جو بھی ہو سکتا ہے اس کا سدباب ہونا چاہیے اور طریقہ کار طے ہونا چاہیے. تو اس میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی جینون کوئی خطرہ ہے بھی لاحق تو اس کا سدباب کر کے ان کو پروڈکشن آرڈرز جو ہیں ان کو ایکسرسائز ہونا چاہیے. اب یہ بات میں بھی کہہ سکتا تھا 3 سال انتظار کر کے, کوئی 4 سال انتظار کر کے حکومت چلی جاتی کہ بھائی اس وقت تھا, اس وقت تو نہیں ہے, لیکن ان کو کر لینا چاہیے. لیکن میں تو ایسی بات نہیں کر رہا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں یہ بات بہت اچھا کیا آپ نے. جی اس کو ضرور اس پہ بہت شکریہ سینیٹر مصدق ملک صاحب اور آن عباس بپی صاحب. اور میں صرف یہی عرض ہے کہ جو سید یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں ان کو تھوڑی وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہے یہ پرسنل کیپیسٹی میں لیا ہے یا یہ ان کی پارٹی کی پالیسی ہے. اس لیے کہ جب وہ کافی سال پہلے اسپیکر قومی اسمبلی تھے اور اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھی, تو اس وقت بھی یوسف رضا گیلانی صاحب نے شیخ رشید احمد کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا تھا جس پہ حکومت ان سے ناراض ہو گئی تھی. اب ہمیں پتہ لگانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو پروڈکشن آرڈر جاری کیا ہے اعجاز چودھری صاحب کا, اس پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی پارٹی ان سے خوش ہے یا نہیں. یہ سوال اس لیے پیدا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی نے پیکا امینڈمنٹ ایکٹ 2025 کو سپورٹ کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے ہر اچھے اور برے کام میں برابر کی شریک ہے, اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو کام کیا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ پرسنل کیپیسٹی میں کیا ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.